मेरा चुनाव कर ले, अच्छे लोगों में मेरी सोहबत करा दे, आमीन। डॉक्टर फरहत हाशमी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वी आर वेरी लकी कि डॉक्टर साहिबा इन दिनों में टोरंटो में हैं, बल्कि ये तो रमज़ान भी, अगला रमज़ान भी आने का है। तो जी माजिद भाई, अल हुदा के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकें, सूरत अल इमरान के बारे में बताइए। सूरह अल इमरान के बारे में तो डॉक्टर साहिबा ही बताएंगी आपको, मगर इतना बता दूं कि डॉक्टर फरहत हाशमी का एक प्रोग्राम होने जा रहा है। 5 डे मार्च ब्रेक प्रोग्राम है, फ्री कोर्स है, पेड चिल्ड्रन अवेलेबल, एंड मार्च 17 से लेके मार्च 22 तक ये प्रोग्राम होगा 11 AM to 1:30 PM टोरंटो टाइम में, और 8 से लेके 10 बजे तक पाकिस्तान टाइम में ये होगा। तो मार्च 17 से मार्च 22 को अपने कैलेंडर्स में आप मार्क कर लें। अल हुदा इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, फ़ोन नंबर नोट कर लें 9056242030, 9056242030 इनका फ़ोन नंबर। बहुत शुक्रिया। मैं ना एक भाई की ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जब मैं पिछली अल बकरा की तालीम का शुरू हुआ तो डॉक्टर साहिबा, मैं आई वॉज देयर, तो एक खातून ने आके मुझे गले लगाया, तो मुझे कहती मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे इस तरह कह के कहीं नहीं भेजा, बल्कि वो तो मुझे जाने ही नहीं दिया करते होते। तो इस दफ़ा अगर मैं रुक जाऊँ तो वो कहते नहीं, आरफा बहन ने कहा था डॉक्टर फरहत हाशमी की क्लास ज़रूर अटेंड करनी है, ज़रूर जाना है। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, और खुदा करे कि आपकी खुशबू हम तमाम तक पहुँच सकें, आमीन सुमा आमीन। शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। डॉक्टर साहबा, इन दिनों में यकीनन पहली बात तो ये कि आपने सूरत बकरा बड़े प्यारे तरीके से पढ़ाई, और कुरान पाक, मैं बल्कि आपकी एक पॉइंट्स मैंने लिखे थे कि सूरत बकरा को जब मैंने पढ़ा तो मुझे पूरी ज़िंदगी, यानी पैदा होने से लेके बड़े होने तक, फिर उसके बाद शादी होना, फिर अगर निकाह होना, आप ही बताइएगा, सूरत बकरा में फिर पूरी ज़िंदगी अल्लाह ने कवर कर दी। आजकल मैं बीइंग अ मुसलमान औरत, मेरा बड़ा यकीन है, एंड आई एम नॉट बायस, कि मेरे रिलीजन में औरत के क्या राइट्स हैं, कुरान पाक ने औरत को क्या राइट्स दिए हैं? कुरान पाक ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कुरान पाक ने कौन सा राइट है जो नहीं दिया? यानी औरत को बहुत से माशरों में तो इंसान ही नहीं समझा जाता था कि इसके अंदर इंसान की रूह नहीं, जबकि इस्लाम ने उसको एक ह्यूमन बीइंग कहा। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया था, और फिर आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हव्वा की पैदाइश की थी जी, उनकी, तो उनको इंसानियत में बराबर का दर्जा दिया गया। और फिर उसके बाद ये कि बाकी जीने का हक जैसे मर्द का है, ऐसे ही औरत का भी है। इसी तरह मर्दों को ये कहा गया कि जो वो खुद खाएं वही अपने, यानी कि एक हस्बैंड वाइफ के तौर पर, यानी बीवी को खिलाएं, जो खुद पहने, यानी जिस किस्म का या जिस कीमत का लिबास वो अपने लिए लेते हैं उससे कम दर्जे का ना हो, यानी कि कहीं पर भी उसका दर्जा कम नहीं किया गया। माँ की हैसियत में तो बल्कि 3 दर्जे ज़्यादा दिए गए बाप की निस्बत। एक शख्स आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगा कि मुझ पर सबसे बड़ा हक किसका है? तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ का। उसने फिर पूछा तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ का। उसने फिर पूछा तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ का, और चौथी दफ़ा आपने फरमाया कि तुम्हारे बाप का। और फिर इसी तरह यानी कि ख़रीद व फ़रोख्त का हक, प्रॉपर्टी में यानी अपने नाम पर प्रॉपर्टी रख सकती है, अपनी राय का इजहार कर सकती है। यानी किस शोबे में आप कहेंगे कि उसको हक नहीं मिला? हर शोबे में उसको हक दिया गया। हाँ, घर की एक सल्तनत जो है उसमें मर्द को कवाम बनाया गया, जिम्मेदार बनाया गया, औरत को मददगार बनाया गया, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। जी सॉरी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर सॉरी। तो औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं कतन पीछे नहीं किया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं देख रही थी कि अक्सर औक़ात ये कहा जाता है, बड़ा इसको हाईलाइट भी किया गया पिछले दिनों में, कि डिवोर्स के हवाले से, हालांकि महर की जो अदायगी है औरत
کو سبقت دی گئی آدمی کے اوپر کہ بھی مہر جب اگر آدمی دے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا، کہ یہ نہیں ہے کہ عورت سے شادی کرو اور طلاق دو اور گھر بٹھا دو. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ تو ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہیں نا اصل میں. تو اگر ہم سورۃ البقرہ کی آپ بات کر رہی تھی، سورۃ البقرہ میں ہی ہم پڑھتے ہیں جو یعنی طلاق کے جو احکامات ہیں اس میں کہ طلاق جو ہے وہ 2 بار دی جائے گی. پھر اس کے بعد یہ کہ اگر رکھنا ہو تو بیوی کو رکھو، اور اگر نہیں رکھنا تو بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اور اگر مرد طلاق دیتا ہے تو وہ اس کو جو مہر دے چکا ہے وہ بھی واپس نہیں لے سکتا. اس کے علاوہ چاہے کتنے بھی قیمتی گفٹس وہ دے چکا ہے بیوی کو، وہ بھی اس سے واپس نہیں لے سکتا. ہاں اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ مہر واپس کرے گی. صحیح. مگر اگر مرد کرتا ہے تو مرد وہ طلاق دیتا ہے واپس تو نہیں. پھر اس کو اگر بچے ہیں اور بچے عورت پالتی ہے تو بچوں کا خرچہ بھی مرد کے ذمہ ہوگا. میں ڈاکٹر صاحبہ سے جب یہ بات کر رہی ہوں تو میرا مقصد صرف ان تمام بہنوں کو یہ بتانا ہے کہ اپنی ماں کی حیثیت سے اپنی بچیوں کی تربیت بھی ایسی کریں کہ گھر میں ایک بڑا ہوتا ہے اور مرد ہمیشہ عورت کی صلاح کے ساتھ ہی چلتا ہے. مگر یہ جو معاشرے میں چند لوگ ڈونیشنز دے کے یا کچھ کر کے عورتوں کو مردوں کے اگینسٹ لا کے کھڑا کریں یا برابری کی بات کریں تو دیٹ از ناٹ رائٹ. ایک بچے اس سے میں سوچتی سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. بات یہ ہے کہ اس لڑائی میں کس کا فائدہ ہے؟ مرد کا فائدہ ہے یا عورت کا فائدہ ہے یا خاندان کا فائدہ ہے یا بچوں کا فائدہ ہے؟ یعنی لڑائی تو کسی بھی سطح پر ہو، جنگ و جدل تو کہیں پر بھی ہو، بدامنی تو کہیں پر بھی ہو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کہیں پر بھی ہو، تو اس سے سکون تو نہیں ہوتا نا. سکون تو آپس میں سمجھنے سمجھانے سے، آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے، ایک دوسرے کے حق دینے سے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے سے ہوتا ہے. تو اگر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ مردوں کے ساتھ لڑائی کر کے حقوق حاصل کر لیں گی تو میرا خیال ہے یہ طریقہ کار نقصان دہ ہے اور اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے ماں اور باپ both mother and father are needed to raise children. اللہ کی طرف سے اگر ہمارے جیسے کی طاقت ہو جائے تو بہرحال وہ تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، دکھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سورۃ بقرہ کا سیشن آپ کے ساتھ بہت خوبصورت رہا، اور جس نے سورۃ بقرہ کی وہ ترجمہ اور تفسیر مس کیا، کیونکہ پوری زندگی کا لایا عمل اس کے بیچ میں آپ کو ملتا ہے. سورۃ آل عمران کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 2 صورتیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، کیا خصوصیات ہیں سورۃ آل عمران؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کے بارے میں بھی فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران دونوں کے بارے میں فرمایا کہ 2 روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو سیکھو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پڑھنے والوں کے اوپر بادلوں کی شکل، 2 بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کی ٹولیوں کی شکل میں ان کے اوپر سایہ کریں گی جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا. تو اس میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بہت سے زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے بتائے گئے ہیں اور سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ بھی قرآن مجید کی طویل صورتوں میں سے ہے. تو انشاءاللہ ہم 5 دن کے اندر اس کو مکمل کریں گے تاکہ ایک دفعہ سارے اس سے گزر جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں وہ ہمیں پتہ چلے، تاکہ کچھ نہ کچھ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ہونا تو یہ چاہیے کہ 100% ہی اس کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن اگر پورا نہیں بھی ہو سکتا تو اپنی بھرپور کوشش سے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ کہ جو اس نے ہم سے کہا ہے اس کو مان جائیں، اور اسی میں ہماری بھلائی اور خیر خواہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو بہت کمزور سا انسان ہوں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں جب انسان مطلب آپ اتنی، اللہ میاں نے آپ کو خاص انداز سے بنایا، آپ اتنی پیاری ہیں، تو شاید آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. یہ مشکل کام ہے کہ آسان کام ہے کہ آپ نے زندگی کو صرف قرآن کے لیے وقف کر دیا ہے؟ کتنا مشکل ہے یہ؟ کوئی مشکل نہیں ہے. جس چیز کو آپ مشکل سمجھیں وہی مشکل لگتی ہے. اور مشکل قرآن مجید تو کہتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. تو تھکنا تو ہوتا ہی ہے انسان نے. ہر انسان جو کام کرتا ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں تو تھکتا ہے، لیکن کچھ تھکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو خوشی دیتی ہیں، جس سے آپ کو ایک سکون ملتا ہے، جس سے آپ کو ایک اطمینان کی زندگی نصیب ہوتی ہے. تو
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے، جو برکتیں اور رحمتیں قرآن کی وجہ سے مجھے ملی ہیں، وہ اس کے مقابلے میں یہ تھکاوٹ کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب دعا کی حقیقت کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، ابھی آپ کو پتہ ہی ان دنوں میرے گھر میں ایک تکلیف آئی ہوئی ہے، تو آپ یقین کریں میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ جب اللہ نے کوئی کام کرنا تھا تو ہم دعاؤں کے اوپر بیٹھ کے، اور دعا کی شنید کیا ہے، اور اللہ سنتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل سنتے ہیں، اور قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ کیا خوبصورت جب بات۔ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ صحیح راہ پائیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان دعا جو ہے وہ اس کو عبادت کہا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ بندہ ذرا سا اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگتا ہے نا، یا غافل ہونے لگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایسی مشکل میں انسان کو ڈالتا ہے تاکہ بندہ میری طرف پلٹ آئے، کیونکہ اس پلٹنے میں ہی انسان کا سکون بھی ہے اور انسان کی بھلائی بھی ہے، کیونکہ جس خالق نے پیدا کیا ہے اس کو بھول کر تو انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ تو یہ جتنے بھی امتحان ہوتے ہیں، یہ مشکلات ہوتی ہیں، یہ دراصل ہمیں اوپر والے درجوں پہ لے جانے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ انسان اس کے ذریعے اپنے رب کے اور قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کبھی بھی نہ بھولیں، اور اللہ تعالیٰ، میں نے آپ سے کہا ڈاکٹر صاحب، ہم بہت سے لوگ قرآن پاک میں بلکہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میں آخری دعا کے بارے میں پڑھتی ہوں، نماز بھی مکمل طور پہ دعاؤں پر مشتمل ہے، یعنی یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر آپ اس کا احاطہ کر دیں، یعنی میں اپنے ماں باپ کو بھی یاد کر لیتی ہوں، اور میں مانگ رہی ہوں، میں پوری نماز میں صرف اللہ سے مانگ رہی ہوں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جب ہم اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتے ہی ہیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، اور ثنا کے علاوہ بھی دعائیں ہیں جو احادیث میں اوتھینٹک دعائیں آتی ہیں، اور وہ ساری مانگنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر سورۃ فاتحہ بھی دعا ہے، اس کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں تسبیح کرتے ہیں، تو تسبیح بھی ایک طرح سے دعا ہی کی قائم مقام ہو جاتی ہے، کیونکہ ساری مخلوقات کا رزق جو ہے وہ تسبیح میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ سجدے کی رکوع میں جاتے ہیں تو تسبیح کے علاوہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، پھر رکوع میں، حتیٰ کہ کھڑے ہو کے جب قوما میں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو اس کی جو لمبی دعا ہے اس کے آخر میں ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ تعالیٰ کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو عطا کر دے، اور کوئی دینے والا نہیں جس کو تو روک دے۔ اچھا، یہ وہ ہے جو رکوع میں جب رب سمع اللہ لمن حمدہ اس وقت یہ پڑھتے ہیں، یہ دعا دیکھیں، اور ڈاکٹر صاحب کی قربت رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ دعائیں یاد بھی کرواتے ہیں؟ جی یاد بھی کراتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ جی یہ انشاءاللہ آپ کو بھیج بھی سکتی ہوں، میری ایپ ہے یہ جو الہدا کی، جی الہدا کی ایپس جو ہیں ان کے اندر یہ دعائیں ہیں۔ ایک دعا کیجئے کے نام سے ایک ایپ ہے، دعا کیجئے، اس میں زندگی کے ہر چیز سے متعلق دعائیں ہم نے جمع کر دی ہیں، اور اس میں یہ دعا بھی آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، میں تو صرف اتنا ہی پڑھتی ہوں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اچھا، مگر زیادہ بہتر ہے اگلی دعا ذرا ایک تو پھر سے دہرا دیں تاکہ میں اس کے معنی پہ غور کر لوں۔ جی اللہ، بس ختم ہو گئی یہ دعا تو، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو پھر اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کی دعائیں ہیں، اور وہ بھی کئی ایک دعائیں ہیں، وہ بھی آپ کو یہ دعا کی اس میں جو ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیرے غضب سے پناہ چاہتی ہوں، یعنی تو اپنی رضا مجھ پہ کر، تو اپنی ناراضگی نہ مجھ پہ کرنا۔ اور پھر اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں سجدے کی۔ پھر ہم اتحیات پہ بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، پھر جب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف پڑھنا تو ساری دعاؤں کے قائم مقام ہے، یعنی اگر آپ کوئی بھی دعا نہ مانگیں اور صرف درود شریف پڑھتے رہیں، ویسے زندگی میں درود ابراہیمی پڑھیں، مختصر اس کا جو ورژن ہے وہ پڑھیں، تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تمہیں ساری چیزوں کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور پھر رب اجعلنی والی دعا آ جاتی ہے، تو آپ دیکھیں شروع سے آخر تک سوائے تھوڑے سے قرآن کے حصے کے اور تسبیح کے، باقی تو ساری نماز ہی دعا ہے۔
दुआ ही दुआ दुआ ही दुआ है। ये मैं इस वक्त दो सजदों के बीच में डॉक्टर साहिबा जी, वो भी पढ़ते हैं, जुलूस रब्बिग़फिरली। अलमग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वज़ुक़नी। जी, ये उसके अलावा ये रब्बिग़फिरली की तकरार भी करते हैं। ए रब मुझे बख्श। अच्छा, उस जुलूस में दो मुझे नहीं सजदों- मालूम था दो इस वक्त। सजदों के बीच में, अलमग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वज़ुक़नी। यानी एक अच्छा। सजदा आपने किया हाँ जी, और फिर आप बैठे तो फिर दुआ पढ़े, फिर दोबारा सजदे में जाएं। अच्छा वहाँ पे आपने कहना है कि पर। अल्लाह मुझे मग़फ़िरत कर, मुझे रिज़्क़ दे। रब्बिग़फिरली, अच्छा रब्बिग़फ़िरली कहते हैं। इतना भी कहना काफी है, रब्बिग़फिरली। नई चीज़ सीखी आज मैंने। अच्छे लोगों की सोबत बहुत मानी रखती है। डॉक्टर साहिबा का ये जो कोर्स है मार्च ब्रेक का, बड़ा काबिले इस्तेमाल करने के लिए 5 दिन का ये प्रोग्राम होगा, 17 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। डॉक्टर साहब अक्सर औकात मैंने आप बताया ना कि मैं तो कभी कभी लम्ही आपको पता है मेरे सर में इतनी शदीद दर्द हो रही है, आपको तो अंदर बाहर का पता है। हम भागने की कोशिश में रहा करते होते हैं, तो बहुत सी बच्चियां जिनके बच्चे छोटे हैं तो वहाँ बच्चों का अरेंजमेंट भी बच्चों का अरेंजमेंट भी होगा। अच्छा बच्चों का अरेंजमेंट होगा, ऑनलाइन भी जाएगा अगर किसी के बहुत बच्चे छोटे हैं और सब। मगर बेहतर है अगर वहाँ आते हैं तो मेल मुलाकात वो होती तो है। बहुत ही अच्छा है। देखें, एक मजलिस पर अल्लाह की रहमत बरसती है, फरिश्ते घेरा कर लेते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, वो तो बेशुमार फ़ायदे हैं। आपस में मेल मुलाकात होती है, इंसान का दिल अच्छा होता है। एंड इट्स मी टाइम, मैं तो उसे कहती हूँ इट्स मी टाइम, जब मुझे हर चीज़ से फारिग होके सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, यानी कि वो वक्त अल्लाह की इबादत में एक तरह से गुजरता है, अच्छा सीखने के लिए, अच्छा सीखने के लिए, अपने और मुस्तकबिल अगर आप को। खैर बांटते हैं, यानी ये एक खैर की और भलाई की बात किसी को सिखाते हैं, तो उसका अजर इतना ज़्यादा है। और माशाल्लाह आपके पास तो बहुत बड़ा मीडिया है जिससे आप लोगों को अच्छे अच्छे मशवरे देती हैं और अच्छे अच्छे खैर की बातें सुनाती हैं। डॉक्टर साहब मैं आपके पैगाम को आप यकीन कीजिएगा, मेरा ख्याल है कि मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ और मैं हर लम्हा अल्लाह से मांगती हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुज़फ़्फ़र अली को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो तमाम लोग जो आज इस दुनिया में नहीं, और जब हम बहैसियत औलाद अगर अच्छा करते हैं तो यकीनन हम माँ बाप के लिए सदका जारियाँ हैं, और हम अपने प्यारों के लिए भी अगर करते हैं तो मेरे अल्लाह का वादा है उसमें कि जब आपके पीछे वाले बेहतर करें तो आपको पहुँचता तो है। जी हाँ, दुआएं पहुँचती हैं, सदका पहुँचता है, उनकी तरफ से कोई खैर का काम करें पहुँचता है। तो पहुँचता है। तो मैं वो सुना रही थी हदीस ही कि जो लोगों को खैर की बात सिखाता है, समुंदर की मछलियाँ और ज़मीन की चींटियाँ और दीगर मखलूक़ात उसके लिए दुआएं करती हैं। ये सारे उसके लिए दुआएं करते हैं। जो तो आप दुआ की बात कर रही थी ना, एक वो दुआ है जो इंसान खुद अपने लिए करता है, और एक वो दुआएं हैं जो सारी मखलूक आपके लिए करते हैं। आप किसी को कितना भी कहें कि आप मेरे लिए दुआ करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन आपके लिए कितनी दुआ कर सकता है। लेकिन अगर आप खैर बांटना शुरू करते हैं तो सारी मखलूक आपके हक में दुआएं करने लगती है। कोई इंतहा नहीं। डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा वी आर वेरी। डॉक्टर साहब ये रमज़ान भी आपका हमारे साथ गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला। इस दफ़ा मेरा इरादा है कि सूरत अन-निसा और सूरत अल-माइदा, ये 2 सूरतें पढ़ाने का रमज़ानुल मुबारक में भी इंशाअल्लाह ताला। मगर क्योंकि इस तरह मेरा पिछले साल मैंने एक मुख्तसर सा खुलासा किया था, इस साल मेरा इरादा ये है कि मैं तफसील जैसे सूरत अल-बकरा की हर आयत की वजाहत की थी, अब आल इमरान की इंशाअल्लाह, फिर इसके बाद अन-निसा और अल-माइदा की हो जाए। तो इस तरह करते करते हर ब्रेक में, हर थोड़े अरसे के बाद, यानी कि कुरान मजीद मुकम्मल हो जाए। इस तरह मैं आप तमाम लोगों को सिर्फ इतना कहती हूँ, ख़ास तौर पे जो लोग टोरंटो में हैं और जो लोग टोरंटो से बाहर भी हैं, और मैं अपने नॉन मुस्लिम भाई बहनों से कहती हूँ कि अगर हम नमाज के बारे में, आप समझते हैं कि मुसलमान नमाज अदा करते हैं, नमाज दुआओं पर मुश्तमिल है। सिर्फ मेरे दिल की सफाई के लिए, मेरे अल्लाह को मेरे दिल में मौजूद रखने के लिए, कुरान पाक को समझना। अगर आप अवे फ्रॉम टोरंटो हैं, अगर आप, वैसे तो मेरा ख्याल है हैमिल्टन से भी बसेज आती हैं आपकी, मिल्टन से भी आते हैं, और मिल्टन से, स्कारब्रो से, कई जगहों से लोग आते हैं। सही। तो आप उन बसेस का अपने इलाके से पता करें, आप उनके साथ शामिल हो सकते हैं। ये क्लास जो है 17 मार्च से शुरू होनी है, सब मार्च ब्रेक टाइम। और डॉक्टर साहब एक माँ के बारे में, नेपोलियन ने कहा ना कि तुम मुझे एक समझदार पढ़ी लिखी माँ दे दो तो तुम्हें मैं बेहतरीन कौम दे देता हूँ। और ऑफ कोर्स अगर माँ ने कुरान पाक को समझा हुआ है तो वो अपने बच्चों की उसके लिहाज से तरबियत कर सकती है। थोड़ी इस पर रोशनी डालें, क्यों ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि अपनी बच्चियों को भेजें? देखिए, बहुत ज़रूरी है, बच्चियाँ, माएँ ये सब सीखें। यहाँ के बच्चों पर जो हमारी जनरेशन्स हैं,
تو میں سوچتی ہوں کہ صبح سے لے کے شام تک وہ اسکول میں ہوتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو ہوم ورکس ہوتے ہیں، فیملی ٹائم کم ہی ملتا ہے۔ ویکینڈ پہ کچھ بچے تو کسی نہ کسی اسلامک اسکول وغیرہ میں چلے جاتے ہیں یا کسی مسجد میں، لیکن ایک بڑی میجورٹی ایسی ہے کہ جو بچے کہیں سے بھی اسلام کے بارے میں کچھ نہیں سیکھ رہے، اور اگر سیکھتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ عربی میں قرآن پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، جس کی انہیں سمجھ بھی کچھ نہیں آتی۔ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ ہمارا دین تو ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے، یہ صرف ریچول تو ہے نہیں، یہ تو روح کا ایک تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اور ایک اندر کا کنیکشن ہے۔ تو وہ کیسے بلڈ ہوگا اب ہماری آنے والی جنریشنز میں؟ وہ بچے ہمارے لیے کیسے صدقہ جاریہ بنیں گے اگر ان کو اپنے دین کا کچھ پتہ ہی نہیں؟ اور اگر ماں کو علم ہے تو تھوڑے سے وقت میں بھی ماں روزانہ بہت کچھ سکھا سکتی ہے۔ ماں کا اپنا عمل جو ہے، اپنا اخلاق اور اپنا معاملہ اور گھر کی فضا کو اس نے اچھا رکھا ہوا ہے، تو یہ سب چیزیں بچوں کو متاثر کر رہی ہوتی۔ بچے اس ماحول میں جو پرورش پاتے ہیں وہ یہی ساری ویلیوز لے کر بڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے لیے ٹائم نکالے، سیکھے اور اپنے بچوں کے لیے بہترین رول ماڈل ہو۔ ڈاکٹر صاحب، میں اپنے بیٹے کے ساتھ جب قرآن پاک کو نارملی دیر آر فیو تھنگس جس میں ہم ایک جگہ پہ آگے نہیں بڑھا کرتے تھے، تو قرآن پاک کو جب پڑھنا شروع کیا نا تو اس میں ظاہر ہے خاندان میں ہسبینڈ وائف کے تعلقات کا بھی ذکر آیا، تو وہاں سے پھر جہاد کا بھی ذکر آیا۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ ماں باپ کو اپنی جوان بچیوں کو بجائے اس کے کہ بعد میں اور آپ روئیں، آپ قرآن پاک ترجمے سے سکھائیں کہ کیوں میرے ریلیجن نے باہر کے تعلقات بیفور میرج منع کیے ہیں۔ تو میں آپ ہی سے سننا چاہ رہی ہوں اس کی میرے پاس تو توجہ، میں نے جو اپنے بیٹے کے ساتھ جو ایکسپیرینس کیا ہے کہ یس، بچے میں خدا کا ڈر ضرور ہونا چاہیے۔ خدا کا ڈر تبھی ہوگا اگر ماں اور باپ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اور پھر بچے ماں اور باپ کی بجائے دوسرے لوگوں سے سیکھتے بھی زیادہ ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہے بنیادی طور پر ایک اصولی بات اگر ہم سب سمجھ لیں کہ ہم خود سے تو نہیں بنے، ہمیں اللہ نے بنایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کے ہمیں کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے، اور جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند تھیں وہ اس نے ہمیں قرآن میں بتا دی، اور جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ تھیں وہ بھی ہمارے لیے کھول کے بیان کر دی۔ اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ، اور یہ ہمارا پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑھ کے ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے والدین سے بھی زیادہ ہمارے لیے خیر خواہ ہیں۔ خود قرآن نے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یعنی جتنا ہم اپنی جانوں کے بارے میں خود اپنی فکر کر سکتے ہیں، قرآن گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں اور تمہاری اس سے بھی زیادہ فکر کرتے ہیں کہ کسی طرح انسان جو ہے وہ برے انجام سے بچ جائے۔ تو جہاں تک گھر سے باہر جانے کا اور یعنی ایسے ریلیشن شپ کا تعلق ہے کہ جو ہم یعنی کہ اللہ نہیں کرتا، اسلام نہیں کرتے، تو وہ بھی ہماری پروٹیکشن کے لیے، ہمارے ہی فائدے کے لیے، اور جہاں پر یہ آزادی بہت زیادہ ہے اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن پاک کی تعلیم دلواتے ہیں تو بچوں میں آٹومیٹکلی، ان بچوں کی انڈرسٹینڈنگ میرے سے زیادہ ہے، یہ جو آج کا بچہ ہے انڈرسٹینڈنگ اس کی، اور اگر آپ قرآن پاک کے حوالے سے اپنی بچیوں کو وہ دائرے کار کے بارے میں بتائیں گے تو دیٹ ول بی گڈ فار آور نیکسٹ جنریشن۔ اور اس میں یہ کہ ہمارے پاس انگلش میں بھی پروگرام ہے، یہ خیر سورۃ آل عمران کا پروگرام تو اردو میں ہوگا، لیکن انگلش میں بھی پروگرامز ہوتے ہیں جو پورے قرآن پاک کو باقاعدہ لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ویکینڈ پر بھی ہوتا ہے، سیٹرڈے کے دن ونس اے ویک، جس میں ڈفرینٹ صورتیں ہی پڑھائی جاتی ہیں۔ اب شروع ہو جائے گا مارچ بریک کے ساتھ ہی سورۃ یوسف۔ اچھا جی، تو اگلے یعنی مگر یہ صرف بیٹیوں کے لیے کلاسز، لڑکوں کے لیے بھی ہے، ویکینڈ کی کلاسز لڑکوں کے لیے بھی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ جی، اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں آتے ہیں، الگ الگ بٹھاتے ہیں ان کو، اور لیکن یہ ہے کہ تفسیر ان کو پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے ویکینڈ اسکول بھی ہے۔ تو یہ جو لڑکیوں اور لڑکوں کی جو ویکینڈ کی کلاسز یوتھ کی ہیں، یہ کتنے بجے سے کتنے بجے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے 10:30 سے لے کے 1:30 بجے تک ہے۔
अच्छा 10:30 से लेकर 1:30 बजे हाँ तक। जी। तो वेबसाइट पे, ये जो हमारी वेबसाइट है उससे पता चल जाता है कि ठीक सर, ठीक डॉक्टर साहब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन करती हैं। मैं सूरत अल बकरा में मैंने जब शामिल हुई तो मैंने देखा था कि आपने तमाम आने वाली जो क्लास थी उनको किताबचे फराहम किए थे जिसमें कुरान पाक का तर्जमा और आगे तफसीर उसकी दी हुई थी। किस तरह से लोग आपके सफ़र में साथ शामिल हो सकते हैं? आई नो आपको बुरा ना लगे मेरा ये सवाल, मगर मेरी क्यूरोसिटी है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा ये है कि इसको लोगों तक पहुँचाने में मदद दें। यानी अगर घर में किताब रखी हुई हो तो उसको इंसान किसी भी फुर्सत के वक्त में पढ़ लेता है, कभी परेशानी के वक्त में, कभी मोहब्बत में, कभी किसी तरह, तो उसमें इंसान अपना यानी अपने अपने तरीके सोच सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना जो है उसमें वो सबसे बेहतर तरीका है। आप लोग भी खुदा की कसम, मुझे डॉक्टर साहबा ने बिल्कुल नहीं कहा, मगर मुझे एहसास है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करती है और किताबों की किताबत, मैं आपको दिखा सकती हूँ किताब कितनी खूबसूरत है जो सूरत अल बकरा की, इमरान की छप गई है, अल इमरान की भी छप गई है। बड़ी प्यारी किताब है, बड़ी मोटी किताब, मतलब उसके सफ़े हैं और तर्जुमा और तफसीर के साथ, लफ्ज़ी माने के साथ है, बहुत प्यारी किताब है। तो ज़ाहिर है आप को वो किताब फराहम की जाती है, कुरान पाक सिखाया जाता है और कुरान पाक अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में रखा है। कुरान की हिफाजत, काबा की हिफाजत अल्लाह की ज़िम्मेदारी है, मगर मेरा और आपको इसको सीखना हमारा मकसद है, हिस्सा डालना चाहिए हर लिहाज से। डॉक्टर फरहत हाशमी साहब कोई और अच्छी सी बात कहें मुझे, मेरे तमाम लिसनर्स तक, ऐसी बात जो शायद मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो। जी, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये है कि इंसान जब मरेगा ना तो उसको बड़ी हसरतें होंगी। आई नो, वो कहेगा कि काश मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजता। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ज़िंदगी ये नहीं है, ये तो एक वक्त अल्लाह ने हमें दिया है कि हम अपने लिए कुछ यहाँ से तैयार कर लें, अपने लिए कुछ इकट्ठा कर लें। ज़िंदगी कल शुरू होगी, तो उस ज़िंदगी के लिए इंसान को बहुत से रिग्रेट्स और हसरतें होगी कि मैं कुछ तैयारी करके आता, यहाँ के लिए कुछ इकट्ठा करके आता। और ऑब्वियसली वो नेक अमली है कि जो इंसान को अपने साथ चाहिए। तो अपने फ़राइज़ की अदायगी और अपने फारिग किसी भी वक्त अपने आप को ज़िक्र से खाली ना रहने दें। उठते बैठते, चलते फिरते, ड्राइविंग करते, कुकिंग करते, वॉक करते, एक्सरसाइज करते, कुछ भी करते हुए अल्लाह का जिक्र जारी रखें, क्योंकि ये सोने चांदी के पहाड़ खर्च करने से भी अफसल चीज़ है। और अल्लाह सुब्हान ताला का साथ होता है बंदे के, जब वो अल्लाह ताला की याद में अपने होंठे लाता है। और अगर ज़बान से कुछ और भी बात कर रहे हैं तो दिल में कम से कम अल्लाह की याद ज़रूर रखें, क्योंकि आगे जाके यही हमारा सरमाया होगा। बाकी चीज़ें तो साथ साथ हैं, जो अहकामात हैं वो अपनी जगह हैं, उन पे तो अमल करना ही चाहिए, लेकिन हम अपने लम्हों की हिफाजत करें। बस मैं इसको मुख्तसर लफ्ज़ों में हमेशा कहती हूँ, लम्हों की हिफाजत करें। मिनट्स और घंटे तो बहुत बड़ी बात है, ताकि कल को हसरत ना हो कि मैं इससे ज़्यादा कुछ ला सकता। आज एक बहन क्लास में बता रही थी कि उनके बच्चे आज पाकिस्तान गए हैं, तो उनको बहुत सा सामान ले जाना था, लेकिन एक सूटकेस लेकर गए, और जब एयरपोर्ट पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप तो 2 अलाउड हैं। तो उस वक्त उनको इतनी परेशानी और बेचैनी हुई कि हमने कितना बड़ा खसारा किया है, हम इतना सामान ले जा सकते। तो मुझे परफेक्टली ये बात समझ आई कि हम तो इससे ज़्यादा, मरते वक्त इंसान को यही होगा मैं तो इससे ज़्यादा ले जा सकता था, मेरे पास तो वक्त था, मेरे पास तो बहुत से मौके थे, मैंने फ़ायदा क्यों ना उठाया। तो हमें अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा उठा लेना चाहिए, ये दूसरी दफ़ा नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब कोई एक जिक्र या 2 जिक्र आप बता दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह 100 दफ़ा पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100 दफ़ा पढ़ना, अल्लाह अकबर 100 दफ़ा पढ़ना। ये ज़िक्र हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हानी को सिखाया था, जो आपकी कज़न थी, चचा की बेटी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र बड़ी हो गई है, मैं अब चल फिर के बहुत कुछ नहीं भाग दौड़ के कर सकती और बहुत ज़्यादा इबादत भी नहीं कर सकती, तो मुझे कोई मुख्तसर सी चीज़ बता दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये ज़िक्र सिखाया था कि अगर तुम 100 दफ़ा ये कलिमात पढ़ो तो उसका काफ़ी बड़ा अजर बताया। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, तो मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं लगाना चाहती।
اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے. تو ہم تو ڈاکٹر صاحب بعض اوقات دل خفا ہوتا ہے, دل پریشان ہوتا ہے, تو یہ ذکر میں آتا ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب یہ بھی ذکر میں آتا ہے, یہ بھی ذکر میں آتا ہے. ذکر میں ایسے وقت میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے یہ بڑا فائدہ دیتا ہے. جب دل خفا ہو, جب دل خفا ہو تو لا حول ولا, لا حول, حول کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہونا. لا حول کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, ولا قوت اور کوئی قوت نہیں میں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کروں اس وقت, کیونکہ انسان بے بس ہوتا ہے نا. الا باللہ, مگر اللہ کر سکتا ہے. تو یا اللہ, یعنی مقصد یہ ہوتا ہے یہ پڑھنے کا کہ یا رب تو اس کو ٹھیک کر دے, یعنی جو میرے اوپر کیفیت یا ایک خفگی سی طاری ہے اس کو ہٹا دے. یعنی گھبراہٹ کی عالم اگر ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کہی. تو قرآن کو اور اس زندگی کو اور ڈاکٹر صاحبہ جیسے لوگوں کے ساتھ اگر میری آپ کی زندگی شامل ہو, وی آر لکی انف. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کے ساتھ میں خدا کی قسم آپ کے سامنے بیٹھے کی بات نہیں کہتی. بعض لوگوں کو ہم جب دیکھتے ہیں نا تو ان کے چہرے پہ ایک اطمینان نظر آتا ہے, اللہ کا ایک نور نظر آتا ہے. میں آپ کو بھی دیکھتی ہوں تو مجھے وہی چیز نظر آتی ہے. کیا یہ بہت عبادات ہیں یا کیا چیز ہے؟ یہ آپ کا حسن نظر ہے میرا خیال ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں چاہیے ہم بھی ایسے ہو جائیں نا, تو آپ مجھے گن دے دینا. میرا خیال ہے دل کا اطمینان نہیں ہوگا جو چہرے پہ آ جائے. کہتے ہیں نا چہرہ جو ہوتا ہے وہ دل کی عکاسی کرتا ہے, تو کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ کا نور برسنے کے لیے اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہو, یا آپ کی جیسے سکون, اگر میں سمندر والا سکون لانا چاہوں تو میں کیا کروں؟ بس یہ اللہ کے ذکر سے ہی آتا ہے, اللہ کا ذکر, اللہ کے ذکر سے آتا ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی, وی آر ویری, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آج کل ہمارے پاس ہیں ٹورنٹو میں. آج بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ سورہ آل عمران سورہ البقرہ کی جب آپ نے بات کی کہ اس کا ذکر کیا جائے اور قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو کیا صرف آپ کہہ رہی ہیں عربی میں پڑھ لیا جائے اس کو یا سمجھا جائے؟ بیسیکلی سمجھنا ضروری ہے, یعنی سمجھ کے عمل کیا جائے اس میں. جی, یعنی پڑھنے کا فائدہ بتایا آپ نے, فرمایا کہ پڑھا کرو. تو یہ تو ہمارے ہاں مشکل ہے نا کہ ہمیں عربی نہیں سمجھ آتی. عرب لوگ تو جب وہ پڑھتے تھے تو وہ سمجھ کے ہی پڑھتے تھے. سمجھ سے مراد بہت ان ڈیپتھ سمجھ نہ بھی ہو, لیکن اتنا تو پتا ہو کہ یہ کیا رہا ہے, یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ مگر پھر وہ بھی تو کہا گیا نا کہ آپ الف لام میم جب پڑھتے ہیں تو 10 آپ کو ثواب اس کی, یعنی اگر نہیں بھی سمجھ کے پڑھا تو ثواب تو مل جائے گا. ہاں, ثواب مل جائے گا, لیکن اصل جو اس کا فائدہ ہے کہ پروٹیکشن. جی, میں تمام بھائی بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس کاز میں بھی ضرور شامل ہوں. ظاہر ہے آپ یہ دیکھیے گا کہ کسی بھی آرگنائز, اور خدا گواہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل نہیں کہا, ذاتی طور پہ میں محسوس کرتی ہوں کہ اگر ہم ذمہ داریوں کو بانٹ لیں, ساتھ شامل ہو جائے تو چیزیں آسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنے والی ہے, کوئی اور ذات آسانی پیدا کر نہیں سکتی. الہدا انسٹیٹیوٹ جو کہ 5671 میں کیرم روڈ مسیساگا میں واقع ہے, 9056242030. الہدا آپ گوگل کریں گے تو آپ کو تب بھی وہاں لے جائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے شہر میں موجود ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ یہ جو پروگرام کروا رہی ہیں یہ مارچ بریک میں ہوگا. 5 دن کا کورس ہوگا جو کہ 17 مارچ سے لے کے 22 مارچ تک. کوئی اور نصیحت کر دیں ہمیں. میرے خیال میں نے بہت زیادہ کر دیا. ڈاکٹر صاحب آپ بہت پیاری ہیں, اللہ کرے کہ آپ تمام بھائی بہن, اور میں تمام بھائیوں بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. دس لائف از ٹو شارٹ ٹو بی لیوڈ. ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, بس میں کاش میں بھی ڈاکٹر صاحبہ کی طرح سے پرسکون ہو جاؤں. میں ایمفسائز کرتی چلی جاتی ہوں چیزوں پہ کہ اب اپنی بچیوں کو بھیجیے, اب اپنی بیگم کو بھیجیے. ہم ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں, ہم اتنا وقت گاسپ میں گزار دیتے ہیں, مگر ٹو انڈرسٹینڈ قرآن, اور یہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے گھر کی زندگیوں کو اور مزید بہتر کر سکتی ہے. عرفہ جی, میں یہ بتانا میرے چاہوں آج کہ نوٹس میں بلکہ آیا ہے, اور آئی وش کہ میں اب ہر سیٹرڈے اپنے بیٹے کو بھیجنا شروع کروں, بیکاز میری دنیا کی میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ میرا بیٹا ہے,
اور اگر وہ قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو یقیناً وہ بری روش سے بھی ہٹیں گے, وہ نائٹ کلب سے دور جائیں گے, وہ فحاشی سے دور جائیں گے, وہ ہر کام سے اگر وہ قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے. ایز آئی ایم ٹولڈ کہ اٹس ایوری سیٹرڈے آئی گو دیئر یوتھ کے لیے صبح 10:30 سے لے کے 1:30 بجے تک کی کلاس. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ یہ صرف خواتین کے لیے ہے یہ پروگرام جو 17 سے لے کے 22 تاریخ تک ہے, تو آپ اس پہ آ جایا کریں نا, آپ سنا کریں, آپ تو سنتے ہوتے ہیں. میں تو سنتا ہوں, میں تو ڈاکٹر صاحب کا بہت سنتا ہوں میں, مگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ لائیو ان بھائیوں کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ وہ جب اگر آپ صرف ان کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو جب یہ پروگرام خواتین کے لیے وہاں پہ میکیڈم روڈ پہ ہو رہا ہوگا تو وہاں پر سارے بھائی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بس چاہے آپ گاڑی میں ہو, چاہے آپ آفیسز میں ہو, آپ لائیو وہاں پر یہ سن سکتے ہیں. ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں گے. اس کا نام ہے, ایپ کا نام ہے الہدا لائیو, تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. اسی طرح میرا جو فیس بک کا پیج ہے فرحت ہاشمی, تو اس کے اوپر بھی میرا لائیو ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یوٹیوب پر بھی لائیو آ رہا ہوتا ہے. تو 2-3 چینلز ہیں جن پہ لائیو چل رہا ہوتا ہے, اگر ایک کام نہ کرے تو دوسرے پہ. صحیح, آپ اپنے ٹیلی فون پہ الہدا لائیو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا, اٹ ڈزنٹ کاسٹ اینی تھنگ, اور آپ اس پروگرام کو سنتے. آل عمران کے بارے میں, آل عمران کا خلاصہ کیا ہے, سمری کیا ہے؟ یعنی اس میں کافی سارے مضامین ہیں بیسیکلی. یعنی نصارہ کے بارے میں بات کی گئی ہے, ان کے عقائد کے بارے میں بات کی گئی ہے. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ, اور پیچھے سے ان کی کس طرح ان کی جو حضرت مریم تھی ان کی والدہ نے کیسے نظر مانی, اور پھر کس طرح انہوں نے ان کو پروان چڑھایا, کس طرح وہ ہیکل میں رہیں, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. انشاءاللہ 17 مارچ سے اس کلاس کو اٹینڈ کریں گے. ول بی دیئر, میں اور آپ ہم تمام وہاں پہ ہوں گے. میری اپنے بھائیوں سے خاص طور پہ درخواست ہے, کوئی چیز دور نہیں ہوتی, دور سے قریب سے کتنی دور آپ لوگ ویکیشن کے لیے جاتے ہیں, آپ اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئیے. 5 دن کا یہ پروگرام ہے, خاص طور پہ دعا والے دن تو آپ لوگوں نے ضرور آنا ہے, اور اللہ کرے اتنے لوگ آئیں کہ ڈاکٹر صاحب کی عمارت میں سما ہی نہ سکیں. آمین ثم آمین. الہدا انسٹیٹیوٹ پہ 17 مارچ سے لے کے 22 مارچ تک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ. بہت شکریہ, آپ کا شکریہ. خدا کرے کہ آپ جیسے محسن ہمارے ساتھ رہیں, اور ہم قرآن کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بھی کر سکیں, اپنی محافل کو بہتر کر سکیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں. اور میرا بلکہ ایک دن میں سوچ رہی تھی کہ مجھے جب بھی اپنا پروگرام شروع کرنا چاہیے مجھے اللہ کے 99 ناموں سے پروگرام شروع کرنا چاہیے. جی ماجد بھائی, اللہ تعالیٰ کے 99 نام, سورۃ آل عمران. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ یہ پروگرام کریں گی, ترجمہ اینڈ تفسیر ہوگا اردو میں. ڈاکٹر صاحبہ پڑھائیں گی. 5 دن کی کلاس ہوگی, 17 مارچ سے سٹارٹ ہوگی 22 مارچ تک. اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ زندگی کبھی آسان نہیں ہونی جب تک کہ ہم اس کو آسان کرنا نہ چاہیں. اور قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت سے لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے متفکر ہوتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ آئیے ایسی جگہوں پہ آ کے ملیے, ڈاکٹر صاحبہ سے ملیے, اور وی کین ڈیفینیٹلی ورک آن فیو تھنگس. الہدا انسٹیٹیوٹ جو کہ 5671 میکیڈم روڈ پہ, یہ میتھسن پہ ہائی وے 10 اینڈ کینیڈی کے درمیان سے نکلتی ہے. تو آپ نے آنا ضرور ہے. کب سے؟ 17 سے لے کے 22 مارچ تک. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام آپ بھی انجوائے کیجیے گا, اور اللہ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین ثم آمین.